بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العظیم. آج کے بیان میں ایک واقعہ سمجھتے ہیں، ایک ایسے شخص کا جو کسی زمانے میں اقلیت کا فرد تھا، مائنورٹی کا حصہ تھا. اللہ نے مال دیا، حیثیت دی، طاقت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، اس نے اہمیت دینا شروع کر دی. اور جب ادھر سے اہمیت ملنے لگی تو وہ شخص اپنی ہی قوم کو جو اقلیت میں ہے، جن پر ظلم و ستم ہوتا ہے، طرح طرح سے ان کو ستایا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کرنے میں شریک ہو گیا. ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے خاندان بڑا عزت دار دیا، جس کو اللہ نے مال اور اسباب دیے، لیکن جب اس کی عقل صحیح جگہ سے ہٹ گئی، جب اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکارنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب اس نے اپنی عقل، اپنی پاور، اپنے پیسے کا استعمال خود اپنی قوم کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس اکثریت کی گود میں جا بیٹھا جو ہمیشہ بڑوں کو قریب لگاتی ہے. دنیا میں آج جن حالات میں آپ ہیں، آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، آپ کن لوگوں میں سے ہیں، فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اگر کمزور ہیں، غریب ہیں، تو ظلم کا ٹارگیٹ آپ ہیں، اور اگر آپ اچھی پکڑ والے ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو. آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور اس حسن سلوک کو دیکھ کر، اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے نوجوان، ہمارے تجربے کار، بڑے بزرگ، جن کو اللہ نے ایک حیثیت دے دی، وہ اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر وہ شخص چلا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حالات ذکر کیے تو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا. موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ شخص جن کی ایک انبیاء کی پوری نسل ہے، ایسا خاندان جس میں اللہ لگاتار نبیوں کو بھیج رہا ہے. اور پھر ذاتی طور پر قارون کا تعلق رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، چچیرا بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی اتنے بڑے جلیل القدر نبی، ان کے ساتھ خاندانی رشتہ قریب سے بھی ہے، اور ان کے ساتھ نسب کا رشتہ وہ ہے جس نسب کے اندر اللہ لگاتار انبیاء کو بھیجتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ فبغى علیہم، اس نے اپنی ہی قوم پر ظلم شروع کر دیا، اپنے ہی لوگوں کی مخالفت میں آ گیا. کس وجہ سے؟ کہ فرعون والوں نے اس کو اہمیت دینا شروع کر دی. فرعون کو جب دکھ رہا ہے اس کے پاس میں طاقت ہے، اس کے پاس میں پیسہ ہے، میرے کام آئے گا، بوجھ نہیں بنے گا، تو وہ یقیناً قریب لگائے گا. آپ اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں دیکھ لیں، آپ کو سلام کیا جائے گا غیروں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دے دی ہے. یہاں انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے،
یا وہ یاد رکھتا ہے کہ میرا حشر وہ نہ ہو جائے جو قارون کا ہوا تھا۔ قارون نے جب یہ غلطی کی، جب اس نے اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا، جس اللہ کے اولیاء کے انبیاء کے خاندان میں وہ تھا، جو سبق اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا اس سبق کو بھلا دیا، تو اس کی قوم نے اس کو سمجھایا۔ اللہ نے اس کی طاقت بھی بتائی، خاندان بھی بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا خاندان نے طاقت بھی بتائی۔ کیا طاقت تھی؟ کہ اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی، خزانہ اتنا نہیں تھا، خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک بڑی جماعت جب ان چابیوں کو لے کر کے چلتی ہے تو بہت مشکل سے لے جا پاتی ہے، چابیوں کا وزن برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو خزانہ اللہ نے کتنا دیا ہوگا؟ جب اتنی دولت، اتنا خزانہ موجود ہے، تو پھر وہ اگر تربیت اچھی ہو، اگر اس کی جو صحبت ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کی ذہن سازی ہے، اچھی ہوئی ہوتی، تو وہ اپنے مستقبل کو سوچتا، اپنے اس خزانے کے بارے میں سوچتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس دولت، اس دھن کی بنیاد پر اس کا ذہن اس طرف چلا کہ اپنی قوم پر ظلم پر اتر آیا، اپنے ہی لوگوں کی حیثیت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی قوم کے کچھ سمجھدار لوگ آئے، جن لوگوں کو اللہ نے دینداری دی تھی۔ جب ہم میں سے کوئی شخص اس راستے پر آتا ہے اور صحبت ان لوگوں کے ساتھ ملنے لگتی ہے جن کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ شخص سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے، اور جب اس کو خدا یاد دلایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہی بات کرنی ہے تو بعد میں ملنا، میرے پاس میں وقت نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہوئی کہ قارون کو سمجھانے کے لیے اس کی قوم کے ذمہ دار لوگ آئے، آ کر کے 5 نصیحتیں کی، 5 باتیں سمجھائی کہ ان چیزوں پر تمہیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات، اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس کی قوم نے آ کر کے کہا کہ اترانا مت، اکڑ مت دکھانا، تکبر کا اظہار مت کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے برتر جتانے کی کوشش مت کرنا۔ مال آتا ہے، آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ تو دکھنا چاہیے، تو وہ دکھنا چاہیے، لیکن اس دکھنے میں لوگوں کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش، شو آف کرنے کی کوشش، جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو آپ اپنی بربادی کے لیے پہلی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیتے ہیں۔ قوم نے سمجھایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ اکڑ دکھانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اکڑ دکھانے کا مطلب کیا؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اچھا لباس پہنوں، میرا جی چاہتا ہے میرے جوتے بہترین ہوں، کیا یہ چیز تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے اندر خود جمال اور خوبصورتی ہے، وہ اس کے اظہار کو اپنے بندوں کے اندر پسند کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہم سب کو اسلام سے نوازا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر آپ کو سکھایا جاتا ہے کسی پر ظلم مت کرو، سکھایا جاتا ہے مظلوم کا سہارا بنو۔ تو ظلم کرنے سے روکا جائے گا کس کو؟ جو ظلم کر رہا ہوگا، اور ظلم کرتا ہے طاقتور، تو طاقتور تو بنو لیکن ظلم مت کرو۔ اللہ سکھاتا ہے مظلوم کی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد کرنے کا مطلب ہے ظالم کو روکو، تو ظالم کو روکے گا وہ شخص جس کے پاس میں طاقت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دینے کے لیے مال چاہیے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے۔ مطلب شریعت آپ کو منع نہیں کر رہی ہے پیسہ کماؤ مت، شریعت آپ کو نہیں کہتی آپ آج ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر صحابہ کو سمجھاتے ہیں، جب دیکھا کہ یہ مانگنے کا اس کا ارادہ ہے تو آپ فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ،
ہاتھ سوالی بن کر کے نیچے آ جائے یہ بہتر نہیں ہے، ہاتھ آپ کا عطا کرنے والا ہو اوپر رہے یہ بہتر ہے۔ تو اوپر ہاتھ بہتر کب بنے گا؟ جب آپ کے پاس میں کچھ ہوگا تب بنے گا۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ کے بھیک مانگتا پھرتا ہے، کسی شخص کے سامنے سوال کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے لیے سوال کے راستے کو اور زیادہ وسیع کر دیتا ہے۔ اگر آج وہ اپنی ضرورت پر صبر کر لیتا، اللہ کل اس کو بے نیاز کر دیتا، لیکن جب اس نے آج سوال کیا ہے تو کل بھی سوال کرنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی ضرورتیں بندوں کے سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، اللہ بھی اسی راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں کون ذکر کرتا ہے؟ شریعت ذکر کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں۔ یعنی سوال کرنا کوئی اچھا عمل نہیں، مت کرو۔ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو، پیسہ کمانے کی کوشش کرو۔ آپ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ بغیر ضرورت کے مانگنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ایسا بے نور، ایسا بدحواس انسان وہاں پر اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ مطلب آپ کمزور ہوں، شریعت کی نظر میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی غلط فہمی تو یہ نکالیں کہ اللہ ہمیں فقیر غریب دیکھنا پسند کرتا ہو، ہرگز نہیں۔ لیکن ایسا مال جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ انتہائی بدترین چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ خدا کی قسم مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ ایک طرف سمجھا رہے ہیں کہ مال کماؤ، بھیک مت مانگو، دوسری طرف آپ سمجھا رہے ہیں تمہارے تنگ دستی کا مجھے خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع ہو جائے، دنیا پھیل جائے، مال و دولت تمہارے پاس آئے۔ یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن پھر فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا، جیسے اب سے پہلے لوگ اس میں دوڑ لگانے میں لگ گئے تھے، اس سے آگے مجھے نکلنا ہے، اس سے آگے مجھے نکلنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے مجھے یہاں جانا ہے، وہ یہاں تک آ گیا مجھے وہاں جانا ہے۔ جب اس تگ و دو کے اندر لگو گے، جب اس مسابقے کے اندر لگو گے، جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگو گے، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو اب یہی دنیا تمہیں برباد کرے گی جیسے ان کو برباد کیا تھا۔ انہیں کیسے برباد کیا تھا یا ابھی بھی کیسے برباد کر رہی ہے؟ ایسے کہ آپ دنیا کو مقدم کر دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام سے، شریعت کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکال دیتے ہیں، ان لیمٹس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے خطرے کی چیز۔ چنانچہ جب ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ صحابی بڑے ہی اچھے مالدار صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان کا لباس بوسیدہ ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ان کے بدن پر ہونا چاہیے تھا۔ آ کر کے انہوں نے جب سلام کیا، اللہ کے رسول نے ویسا جواب نہیں دیا جو جواب آپ دیا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے اور اٹھ کر کے واپس گئے، اپنا بہترین لباس پہنا، پھر آ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے اب سلام کا جواب بھی دیا اور کہا یہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے باقاعدہ اظہار فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت دے دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بدن پر ظاہر ہو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے ایسے غریب، بیچارے، مسکین دکھاؤ اپنے آپ کو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو ظاہر کرو، لیکن اس ظاہر میں جب فرح آ جائے، جب اس اظہار کے اندر اکڑ آ جائے، کیا ہے وہ اکڑ؟ اسی ایک روایت میں جو ابھی ذکر کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبر اور تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات سامنے آ رہی ہے، آپ سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ میری رائے نہیں تھی، اس نے رائے دی ہے اس لیے سنوں گا نہیں۔ یہ آدمی میرا رشتہ دار، ہاں وہ دور کا رشتہ دار ہے۔ آپ اپنے قریب کے رشتوں کو اس بنیاد پر چھپانے لگے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پرانے تعلق والوں سے تعلق کو اس لیے توڑ دیں کہ ان کا اسٹیٹس اب آپ سے بہت نیچے چلا گیا ہے۔
آپ حق بات کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ حق بات آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، اس کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ حق بات کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ حق بولنے والا فلاں ہے اور اس میں میری عزت جا رہی ہے۔ آپ اپنے طاقت کا، اپنی پاور کا استعمال اس لیے کرتے ہیں فلاں کو نیچے دکھانا ہے، اور اس کو نیچے دکھانے کے لیے میرے پاس میں یہ پیسہ ہے، سارا لگ جائے لیکن اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اب آپ چلے ہیں اکڑ کی راہ پر، اب آپ نے راستہ اپنایا ہے جو آپ کو خدا سے دور لے کے جائے گا۔ قارون کی قوم ان کو سمجھاتی ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اپنی اکڑ کو، اپنی انا کو سائڈ میں رکھ دے۔ دوسری نصیحت قوم کرتی ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کی تلاش میں لگ، آخرت کو تلاش کر، اپنی آخرت بنا، اپنی اولاد کی آخرت بنا۔ اللہ نے مال دیا ہے، صحیح جگہ پر خرچ کر۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، دیکھا صحابہ کے لیے فی الحال جو سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے پانی کی ہے۔ آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو، بیر روما جس کو کہتے ہیں، یہ خرید کر کے مسلمانوں کی خاطر وقف کر دے، اور میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ میری طرف سے ہے، پورا کا پورا کنواں خرید کر تنے تنہا مسلمانوں کے لیے ایک آواز پر وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ دیکھی، صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موقع پر موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ جگہ بہت اچھی ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، وہ جگہ بہت اچھی ہے۔ وہاں مجلس جب اٹھتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ جگہ ایک یہودی کے پاس میں تھی، خریدتے ہیں اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے وہ جگہ خرید لی اور وقف کر دی، اب وہ جگہ جنت البقیع کا حصہ ہے، مدینہ جانے کا موقع ہو، جا کر کے دیکھ کے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو خریدنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہا تھا کہ وہ جگہ بہت اچھی ہے، جو جگہ بہت اچھی ہو وہ یہودی کے پاس میں کیوں رہے؟ اس لیے میں گیا اور اتنی قیمت دی اور موقع پر خرید لیا۔ مال اللہ نے دیا ہے، آخرت سنوارنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کون کتنا جمع کرے گا، کون کتنا لائے گا، جس کے پاس میں جو میسر ہو لے کر آؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہزاروں دینار موقع پر صدقہ کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لیں۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما ہے، اٹھاتے ہیں دراہیم و دنانیر، اس ہاتھ سے اس میں ڈال رہے ہیں، اس سے اس میں ڈال رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے جو نہ کرے سب کے لیے آج کا صدقہ کافی ہے، آج اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے لیکن اس مال کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پوری اسلامی مملکت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ وصیت کر دیں، تو فرماتے ہیں اگر خدا کے رہے خدا ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ خدا کے نہیں ہے تو مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب آخرت ان کو دے چکا ہوں، ان کی آخرت کے لائق اعمال بنا چکا ہوں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا مال میرے کام آئے، آپ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کریں۔ آپ چاہتے ہیں میرا مال میرے بعد باقی رہے، پہلی دوسری نسل میں آ کر ختم نہ ہو جائے، میرے بیٹے میرے پوتے اس کو اجاڑ نہ دیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں یتیموں کا خیال رکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جو جو ضرورت مند آپ کی معلومات میں ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ کریں، اللہ آپ کے مال کو آپ کی نسلوں میں باقی رکھے گا۔ آپ اپنی زندگی میں حفاظت کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد اجاڑ دے گی
وہ باقی رکھ سکے، ان کا ذہن بناؤ کمانے کا، خرچ کرنے کا، اور وہ ذہن بنے گا جب آپ ایک دیندار ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کریں گے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت تلاش کرنی ہے، اس مال کے ذریعے اللہ سے آخرت لینی ہے۔ اللہ نے جنت سے نکالا تھا، جنت سے نکالنے کے بعد وہ جنت فری میں تھی جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے تھے۔ اب اللہ نے طے کیا ہے جنت چاہیے تو پیسہ لگاؤ، جنت چاہیے خواہشات دو، وہ قیمت ہے اس کی، جنت چاہیے راتوں کا راحت اور آرام دو، جنت چاہیے اپنی قربانیاں پیش کرو تب جا کر کے ملے گی، تو وہ قیمت اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے۔ اب وہ قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی تو خدا کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ لیکن ان ساری باتوں کا حاصل یہ کہ آخرت پر لگا دو، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائیں۔ فوراً تیسری نصیحت اللہ وہی ذکر کرتا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اپنے حصے کو فراموش مت کرنا، اپنا پیسہ صحیح جگہ لگاؤ، اپنا پیسہ حلال جگہ پر لگاؤ، اپنی اولاد کو آخرت سکھاؤ اور اپنی اولاد کو پیسے کی قدر سکھاؤ۔ اس پیسے کو صحیح جگہ پر جب تم لگاؤ گے تمہاری اولاد کو لگانے کا سلیقہ آئے گا۔ جب تم آج خرچ کرنے والا ذہن بنا دو گے، بڑھاپے میں وہ آپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے گنیں گے نہیں، اور آپ نے آج ہی ان کو گننے کا عادی بنا دیا ہے تو وہ بتائے گا پچھلے ہفتے اتنے ہزار کی دوائی آئی تھی، اب میں کہاں سے اتنا انتظام کروں۔ تو یہ گننے والا مسئلہ اگر چھوڑنا چاہتے ہو، اولاد کا ذہن بناؤ کمانے کا اور خرچ کرنے کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک موقع پر گن کر کے کچھ دینار رکھ رہی ہیں، درہم رکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہے، گن گن کر خرچ مت کرو، اللہ بھی پھر گن گن کر دینا شروع کر دے گا۔ تو کمانا ہے، حلال راستے پر کمانا ہے، اور اس کمانے کو ذریعہ بنانا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کمانے کو ذریعہ بنانا ہے ہاتھوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں نوازا ہے تم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ اللہ نے تمہیں عزت کے ساتھ روزی دی ہے، اب لوگوں کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور مت کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جب پیسہ آیا تو اس کو دبانا ہے، پیسہ آیا تو اس کو نیچے دکھانا ہے، تم جاؤ جا کر کے اس کو سبق سکھاؤ میں ہوں نہ لگانے کے لیے، یہ انسان کا ذہن بنتا ہے۔ تو یہ نصیحت وہ قوم کرتی ہے کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب قوم نے یہ نصیحتیں کی ہیں، سننے کے بعد کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے کمایا ہے، زندگی لگائی ہے، میں نے یہ ہنر سیکھا تھا اس کے ذریعے سے کمایا، یہاں انویسٹ کیا تھا وہاں سے کمایا، محنت میری ہے، خرچ کیوں کروں۔ جب یہ ذہن بننا شروع ہوا، لوگوں کو شو کرنے کا ارادہ بنایا کہ لوگوں کو دکھے میں کتنا پیسے والا ہوں، فخرج علی قومہ فی زینتی، بہت سارے خادم، بہت سارے حشم اور قدم، ملازم، نوکر چاکر، گھوڑے گاڑی لے کر پورے جلوس کے ساتھ نکلتا ہے۔ اب ایک ذہن وہ ہے جو ہمارا ہے، تھوڑی سی بڑی گاڑی دیکھی، ہاں یہ تو ہونی چاہیے، فوراً لوگوں کی زبان پر آیا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، جو قارون کے پاس میں ہے کاش ہمیں بھی مل جاتا، ایسی ہونی چاہیے، دولت تو یہ ہونی چاہیے، عشرت تو یہ ہونی چاہیے، عیاشی تو ایسے ہونی چاہیے۔ جب یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے تو وہی موقع پر موجود جو سمجھدار لوگ تھے، جو حقیقت کو جانتے تھے، فوراً کہنے لگے کہ نہیں، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، تمہارا ناس ہو، اللہ جو دیتا ہے، اللہ جو نوازے گا، اللہ جو آپ کو اپنی خوشی سے صحیح راستے پر رہتے ہوئے دے دے گا وہ سب سے بہترین ہے، اور جو مال آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دے گا وہ بدترین۔ تو آپ اہل علم ہیں کہ نہیں؟ آپ کو اللہ کی کا احساس، اللہ کی معرفت ہے کہ نہیں؟ دیکھا جائے گا مال دیکھ کر کے رال ٹپکتی ہے کہ نہیں۔ اگر ٹپک رہی ہے اس کا مطلب آپ کو اللہ کے احکام، اللہ کے دینے کا آپ کو یقین نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس نے اکڑ دکھائی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سارے دھن دولت کے ساتھ زمین میں ہم نے اس کو دھسا دیا، برباد کر دیا۔
شروعات کہاں سے ہے؟ ایک شخص، ایک بہترین با اخلاق با کردار قوم کا فرد، اللہ نے مال دیا، دینے کا نتیجہ ظالموں کے ساتھ شامل ہو گیا، اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیا، نتیجہ کیا ہے؟ بربادی، پورے مال سمیت اللہ نے دسا دیا۔ تو آپ اس واقعے کو مزے لے کر کے دیکھیں، اتنا مال تھا، لیکن اس کے انجام کو جب دیکھیں تو عبرت لے کہ اللہ نے دیا ہے، وہ لے گا، مال تو لے گا ہی، مجھے بھی لے لے گا، اس کا کیا یقین ہے؟ اس لیے اپنے حالات کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔